اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی الہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حربک حربی وسلمک سلمی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ خوب سامعین محترم، خدا تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ بنایا اور حجت بنا کر بھیجا۔ تو رسول خدا نے فرمایا، اے علی، یا علی حربوں کا حربی و سلموں کا سلمی، اے علی تیری جنگ منی جنگ، تیری صلح منی صلح ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مختلف مقامات پہ ارشاد فرمائی۔ اس کے علاوہ رسول خدا کا ایک اور حدیث جو تواتر سے آئی ہے، شیعہ منابع میں بھی ہے اور اہل سنت منابع میں بھی موجود ہے، کہ جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کرے گا گویا اس نے میرے ساتھ جنگ کی، اور جو میرے ساتھ جنگ کرے گا گویا اس نے خدا کے ساتھ جنگ کی۔ یہ حدیث بھی بہت مشہور اور تواتر سے وارد ہوئی ہے۔ تو گویا پتہ چلا کہ جو بھی علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ جائے اس نے رسول خدا کا مقابلہ کیا، اور جو رسول خدا کے مقابلے میں آ جائے، رسول خدا کے مقابلے میں تلوار اٹھا لے، جنگ کرنے لگے، تو وہ گویا کافر ٹھہرا، کیونکہ رسول خدا کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ کافر ہی ہو سکتا، مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا، مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور جو رسول خدا کے مقابلے میں آ جائے گویا وہ خدا کے مقابلے میں آیا، تو خدا کا مقابلے میں جو آیا وہ کافر ٹھہرا اور جہنمی ٹھہرا۔ تو تمہید زیادہ نہ ہو جائے، آپ ایک کلپ ملاحظہ فرمائیں مستری انجینئر مرزا محمد علی صاحب کا، تو پھر بات کرتے ہیں۔ شیعہ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ نعوذ باللہ منافق تھے، تو یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی بات ہے۔ یہ ایسا نہیں تھا، مسلمان تھے، آپ ڈھیلا مسلمان کہہ لیں، جو کچھ کہہ لیں، یہ چیز مقدمے میں بیٹھتی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، not at all۔ ناظرین محترم، آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا، انجینئر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ انجینئر صاحب حالانکہ یہ کافی چیزیں اچھی بیان کرتے رہتے ہیں، حقائق بیان کرتے رہتے ہیں جو اہل سنت کے علماء بیان نہیں کرتے۔ بہت کم علماء ہیں جو حقائق بیان کرتے، زیادہ تر وہی قصے کہانیاں بابوں کی اور صوفیوں کی، وہ فلاں تھا تو یہ ہوا، وہ اتنے دن روزے رکھا اس نے بغیر کھائے پیے، اور اتنے دن اس نے بغیر وضو کے، اتنے دن وہ وضو کے ساتھ رہا، جبکہ 5 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، کسی کہانیاں یعنی فضول کی مارتے ہیں زیادہ تر۔ جبکہ انجینئر صاحب جو ہے واقع حدیث بیان کرتے ہیں، کچھ حقائق بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے بچانے کی کوشش کی ہے معاویہ کو۔ آپ نے خود ملاحظہ فرمایا، کہتا ہے کہ یہ ڈھیلا مسلمان کہہ لو، منافق نہیں تھا۔ تو یہ ایک تو اصطلاح انہوں نے جدید نکالی ہے کہ ڈھیلا مسلمان کوئی ہوتا ہے، کہ منافق نہیں ہوتا۔ اولاً تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ رسول خدا نے جب فرما دیا اے علی جو بھی تجھ سے جنگ کرے گا، اس نے گویا مجھ سے جنگ کی، اور جو مجھ سے کرے گا گویا اس نے خدا سے کی، اور خدا کے ساتھ مقابلے میں آنے والا تو وہ سب ظاہر جہنمی ہے، وہ کافر ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری، اے علی جو تجھ سے صلح کرے گا اس نے گویا مجھ سے کی، اور جو تجھ سے جنگ کرے گا گویا مجھ سے کی۔ ہم زیادہ اگر ڈیٹیل کے ساتھ اس موضوع پہ ڈسکس کریں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، تو صرف انہی 2 حدیثوں پہ بھی اگر بندہ اتفاق کر لے تو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انجینئر صاحب آپ دیکھیں، یہ حدیث آپ کی منابع میں موجود ہے، ہمارے میں بھی موجود ہے۔ علی علیہ السلام کے مقابلے میں معاویہ آیا ہے، اس نے باقاعدہ جنگ کی، اور کئی ہزار بندے بھی شہید ہوئے دونوں طرف سے۔ تو جو علی کے مقابلے میں آیا گویا خدا اور گویا رسول کے مقابلے میں آیا، تو جو رسول کے مقابلے میں آیا کیا وہ مسلمان ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہو ڈھیلا مسلمان کہہ دو، یعنی جو رسول کے مقابلے میں ڈھیلا مسلمان ہے، تو کیسے ڈھیلا مسلمان ہے جو رسول کے مقابلے میں ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جو رسول کی پیروی کرنے والا ہے، رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، رسول کی اتباع کرنے والا ہے، فقط زبان سے کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ عصا و جوارح سے دکھلانے والا ہے کہ میں یہ رسول کی پیروی کر رہا ہوں۔ تو جو ظاہراً تو کلمہ پڑھتا ہو اور تلوار رسول کے مقابلے میں لے کے آ جائے تو وہ کیا مسلمان ہے؟ وہ منافق ہی ٹھہرا نا۔ تو علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے تو گویا رسول خدا کے مقابلے میں آئے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے اس سے، تو لہذا منافق ہوئے۔
ایک اور میں عرض کرتا ہوں حدیث کہ جناب عمار بن یاسر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عمار تم دیکھنا اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ علی ایک جگہ تنہا کھڑے ہوں اور باقی لوگ الگ کھڑے ہوں، یعنی علی ایک وادی میں ہو باقی لوگ الگ دوسری وادی میں ہو، تو تم علی کے ساتھ کھڑے رہنا، تم علی کی پیروی کرنا، تم علی کی اتباع کرنا۔ علی علیہ السلام کبھی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے، ہمیشہ تمہیں حق کی طرف لے جائیں گے۔ تو عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا، ہمیشہ مولا اسلام کی ہی اتباع کی، اور اتباع کرتے کرتے سفین میں مولا کے فوج میں تھے تو معاویہ کی فوج نے عمار کو قتل کیا۔ اور جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول خدا نے جو بشارت دی تھی وہ بالکل پوری ہوئی۔ فرمایا کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو اسے جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے، اور تجھے وہ باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب عمار کو کس نے قتل کیا؟ معاویہ نے کیا، کیونکہ معاویہ کی فوج نے کیا تو معاویہ نے کیا، کیونکہ معاویہ کی فوج نے معاویہ کے حکم سے جنگ لڑی ہے تو لہذا معاویہ نے کیا۔ اب رسول خدا نے کیا فرمایا؟ عمار تیرا قاتل کون ہوگا؟ باغی ہوگا۔ پھر کیا فرمایا؟ وہ دزکی ہوگا، جہنمی ہوگا۔ تو واضح ہے، یہ آپ کی کتاب صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اور عمار کو جو بشارت دی جا رہی یہ بھی موجود ہے کہ تیرا قاتل باغی ہوگا۔ تو باغی مسلمان نہیں ہوتا انجینئر صاحب، وہ منافق ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو ڈھیلا مسلمان، یہ کہاں سے اصطلاح آپ نے بنائی؟ یہ بتاؤ مجھے۔ یہ علماء کی اصطلاح تو نہیں، فلاں ڈھیلا مسلمان ہے، فلاں پکا مسلمان ہے، فلاں یہ آپ نے کوئی خود ساختہ بنائی ہے۔ تو یہ مستری پونا جو ہے یہ ادھر دین میں نہیں چلتا۔ خدا را آپ تعصب کی اینک اتار دیں، کافی چیزیں آپ نے اچھی اچھی بیان کی ہیں تو یہ بھی کھل کے بیان کریں نا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا، تو باغی کون ہوا؟ معاویہ۔ تو معاویہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو باغی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈھیلا مسلمان ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے، یا اس کو کافر قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ واضح ہے، جو اس کو نہ اچھا صحیح بخاری میں ہے، اس کے علاوہ کئی کتب میں، ہماری ساری کتب میں ہے، اس کے علاوہ جو پہلے دو میں نے حدیثیں بیان کی ہیں کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آئے، جو بھی علی سے جنگ کرے، کوئی رسول سے جنگ کی، تو رسول سے جنگ کرنا کفر ہے، رسول سے جنگ کرنا توہین رسول ہے۔ جو توہین رسول کرتا ہو وہ مسلمان ہوا، مگر وہ ڈھیلا مسلمان ہو۔ کیسا یار استدلال آپ کر رہے ہو؟ خدا را آپ یہ ایسے کام چھوڑ دیں نوجوانوں کی، کیوں آپ یہ تو کام کریں نا؟ اگر کام کرنا ہے تو حقائق بیان کریں، کوئی مجبوری آپ کی ہے، اگر حقائق بیان نہیں کر سکتے آپ تو پھر اس طرح تو نہ کریں نا، میں ڈھیلا مسلمان کہہ دو تو فلاں یہ نہ کہو وہ نہ کہو۔ تو آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو، خصوصاً جو بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو حق گو بنائے اور ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔